مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں جو نافرمان قومیں تھیں ان کو کیسے تباہ و برباد کیا، اس کا کچھ مختصر اجمالی تذکرہ کیا اس صورت میں۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے واقعات کا سرسری تذکرہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس زمین پہ جزوی طور پر بھی تباہیاں آتی ہیں اور ایک بڑی تباہی ایسی ہوگی جس سے پوری زمین ہی ملیا میٹ کر دی جائے گی۔ جزوی تباہیاں، کہیں زلزلے آ گئے، کہیں سیلاب آ گیا، خود انسان کی موت یہ بھی ایک انسان پر آنے والی تباہی ہے کہ وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے انفرادی طور پر تباہیاں آتی ہیں تو ایسے ہی ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جو پوری کائنات پہ برپا ہوگی، پوری کائنات اس سے متاثر ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ نے فرمایا جب سور میں ایک دفعہ زور سے پھونک ماری جائے گی۔ یہ بچے کی آواز آ رہی ہے، اگر اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیں تو بہت خوشی ہوگی۔ بچہ جو ہے نا بیان میں ڈسٹرب کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی خاتون کے ساتھ آیا تو تھوڑا سا اس کو بس خاموش کرانے کی کوشش کر لیں۔ 100% تو ہو نہیں سکتا، بچے کہاں مانتے ہیں بات، کوشش کر لیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کو سیدھا راستہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ بار بار ایک ہی بات سوچ کے اس بات کو اپنے خون میں شامل نہ کر لے، اتنا سوچے کہ اس کے بلڈ میں وہ گھومنا شروع کر دے، سرکولیٹ کرنا شروع کر دے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کچھ بھی یہاں اوریجنل نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ہم خراب نہیں ہو سکتے، ہم تباہ و برباد نہیں ہو سکتے۔ قوم عاد اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ قوم سمود اس خوش فہمی میں تھی کہ ہمیں بولو کچھ نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کو، آپ کی قسم پرسی کو دیکھ کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں، ہم بہت پاورفل ہیں، ان کے لیے تو اپنی جان بچانا مشکل ہی، ہمیں کہاں سے فتح کریں گے۔ خلافت عثمانیہ بہت بڑی خلافت تھی، سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ خلافت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تو سزا دیتا ہے۔ تو انسان سے جو سب سے بڑی بھول ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ابھی ہے ویسا ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے اور یہ کامن بیماری ہے، یہ سب میں ہی ہے۔ جب تک اس بیماری کی اصلاح کی پیغمبر کوشش نہیں کرتے یا پیغمبر کے تربیت یافتہ کوشش نہیں کرتے، یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر پیغمبروں کے علاوہ کسی اور سے یہ بیماری ٹھیک کروائیں گے تو وہ بیمار کر دیں گے آپ کو، ٹھیک نہیں کریں گے، وہ اور بیمار کریں گے آپ کو۔ یہ جو لوگ ان لوگوں سے تربیت لیتے ہیں نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، میں تو نام لے کے نہیں زیادہ تذکرہ کرتا، زیادہ کہ کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیتا۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، خطرناک حد تک اور خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی اناڑی سے علاج کراؤ تو بہتر ہے نا کہ علاج نہ کراتے، کیونکہ اناڑی کیا کر دے گا، کیس کو اور خراب کرے گا۔ خوب سمجھ لیں، جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، مذہب کا مطلب اسلام نہیں ہے صرف، مذہب کا یعنی اسلام تو اس کی ایک تعبیر ہے نا، مذہب کا مطلب جو خدا کے علاوہ کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے،
اس کو مذہب کہتے ہیں. جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیا صحیح کیا غلط, کیسے سکون آئے گا زندگی میں, سیدھا راستہ کیسے ملے گا, جو اللہ کے علاوہ کسی سے پوچھتے ہیں وہ بہت برباد ہوتے ہیں. تو آج کل جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں, ان میں بہت سے خود اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے, ان کی ڈکشنری میں اللہ کی ویلیو ہی نہیں ہے. وہ اللہ کو اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے. تو آپ بتاؤ, جس کی ڈکشنری میں اللہ ہی نہیں ہے, وہ گوروں سے پڑھ کے آیا ہے, غیر مسلموں سے پڑھ کے آیا ہے, وہ دہریوں سے پڑھ کے آیا ہے, اس کے ٹیچر میں ایتھیسٹ بھی ہیں, اس کے ٹیچر میں اسلام مخالف بھی ہیں, جو اسلام کو مانتے ہیں وہ بھی کوئی خاص فالو نہیں کرتے. تو اس کی ڈکشنری میں, اس کی لغت میں اللہ کے لفظ کی کوئی ویلیو ہوگی؟ تو اللہ سے پوچھے گا ہی نہیں. جو سب سے زیادہ ہدایت دینے والا ہے, اللہ نور السماوات والارض, قرآن کہہ رہا ہے جو زمین آسمان کو دیتا ہی ہدایت اللہ ہے. اللہ ہی بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بے جان چیزوں کو بھی سیدھے راستے پہ اس نے چلایا, اور جانداروں کو بھی اسی نے سیدھے راستے پہ چلایا. زمین کو سورج کے گرد سیدھے راستے پہ چلایا ہے, یہ غلط ٹریک پہ چلایا ہے. تو یہ کس نے چلایا ہے؟ یہ سائنسدانوں نے چلایا ہے, جن سے آپ پوچھ رہے ہو کہ سیدھا راستہ ہے کیا. سائنسدان تو بتائے گا کہ سیدھے راستے پہ چل رہی ہے, چلانے والا نہیں ہے. ایسا سیدھا ہے کہ زمین کو اگر گھما بھی دیا نا تو وہ بھی سیدھا ہی ہے, اس کے گھمانے میں حکمت تھی. کہتے ہیں نا 23 ڈگری زمین کو اللہ نے جھکایا ہوا ہے جو سورج کی گرد گھوم رہی ہے. اس 23 ڈگری جھکنے میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر زیادہ جھک جاتی تو سردی اور گرمی کا ڈفرینس بہت بڑھ جاتا. ہر چیز ایک بہترین انداز سے بنائی ہے اس نے, بہترین, اس سے اچھی ہو نہیں سکتی تھی. سورج کو اور زیادہ گرم کر دیتا, ہم سب تکے کباب بن کے ختم. کیا کریں, میں ملحدین کے خلاف مقصد نہیں ہوتا, لیکن آ رہا ہے, کیا کریں اب مصیبت. وہ میں پچھلے ہفتے ایک مثال رہ گئی تھی کہ ملحد لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پانی, دیکھو پانی کہیں پڑا رہتا ہے تو اس میں خود بخود جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہی اس کا مطلب ہے, حیات پیدا کرنے کے لیے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, اور پھر وہی جرثومہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. او بھائی, یہی عجیب بات ہے کہ اس پانی میں جراثیم پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہے, وہ کیڑے کہاں سے آ گئے اس میں؟ اس کا قرآن نے جواب دیا ہے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. ایسی خاصیت پانی میں رکھ دی ہے. یہ تو اس پانی میں جو جرثومے پیدا ہوتے ہیں نا, جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں, یہ کیڑا خود ایک عجیب قدرت کا نمونہ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا, اگر ہوتا تو لاکھوں سال لگتے اس میں پانی میں کیڑے پیدا ہونے میں, بہت جلد ہو جاتا ہے. اور ایک کیڑے کا جو سسٹم ہے نا, جتنا پیچیدہ ہے, انسان کا بھی اتنا ہی پیچیدہ ہے. دونوں کی پیچیدگی میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی بہت عجیب ہے. حجم چھوٹا ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا سسٹم سادہ ہونا شروع ہو جائے. بعض جانور ایسے ہیں جتنے چھوٹے ہیں ان کا سسٹم اتنا پیچیدہ ہے. شہد کی مکھی دیکھ لو, بڑی ہے کہ چھوٹی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے سادہ سا ایک سیل پیدا ہو گیا, سیل سادہ ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو انسان کی باڈی کی ایک اکائی ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں بہت سیریسلی بیان کروں, لیکن ابے تبے کے بغیر بات ہوتی نہیں ہے. مصیبت ہی ہے نا, آپ لوگ کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے کیا کریں. دیکھو میں آپ کا باپ نہیں ہوں, لیکن باپ جب بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ ابے تبے پر آتا ہے. اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فارمیلٹی پوری نہیں کرنی, کھوپڑی میں بات اتارنی ہے. یہ ابے تبے کے بغیر نہیں ہوتا. باپ کہنا ابے کیا کرتے, تیرے کو میں نے بھیجا کدھر تھا, ابے تو مغد کر کے آ رہا ہے, کہتا نا باپ. لیکن لیکچرار ایسا نہیں کرے گا. یونیورسٹی میں لیکچرار آئے گا وائٹ بورڈ پہ اپنا سبق پڑھا کے, وہ ابے تبے نہیں, بس وہ اپنے اس کو تنخواہ ملتی ہے لیکچر ڈیلیور کر کے. اور جتنے پڑھے لکھے کنٹری ہیں نا ان میں لیکچر بہت ہی شائستہ طریقے سے ڈیلیور کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ٹیچر تھوڑا سا اٹھا دے گا آپ کو. ہمارے دوست نے بتایا جرمنی میں کہہ رہے ہیں کلاس کے درمیان سو بھی جاتے تھے تو ٹیچر کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. چھوڑا ہے سونے دو, آپ کا کام ہے پڑھانا, پتلی گلی سے نکلنا.
شاید اٹھا بھی دیتے ہوں, مجھے نہیں پتا, بعض دفعہ ایک خبر صحیح نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے وہاں زیادہ کسی کو. آپ کا کام ہے پڑھاؤ, جس نے پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا نہیں پڑھے. تو لیکچرار میں اور میرے بھائی کسی سمجھانے والے میں فرق ہوتا ہے. پیغمبروں نے مثالوں سے باتوں کو سمجھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ لکھی ہوئی کتاب دے کے چلے جاتے, مثالیں نہ دیتے. آپ سمجھا دیتے بھئی یہ توحید ہے, یہ عقل کے خلاف ہے شرک کرنا, یہ بتوں کو تم بناتے ہو, 2-4 دلائل دیتے, 8-10 دے دیتے دلائل, اور بتا دیتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اپنی نبوت کے کچھ معجزے دکھا دیتے اور چلے جاتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مختلف طریقوں سے, مثالوں سے, اور قرآن میں تو اتنی مثالیں بھری ہوئی ہیں. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج, کبھی اس کی مثال دے رہا ہے قرآن جو اندھیروں میں ہے, ہدایت پہ نہیں ہے. کبھی قرآن مثال دیتا ہے کہ جنگلوں میں جیسے بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں کڑک رہی ہوں, تو منافق کی مثال دیتا ہے, بجلی کڑکتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے, جیسے بجلی غائب ہوئی تو پھر اندھیروں میں. اتنی مثالیں ہیں. تو یہ اس لیے کہ قرآن چاہتا ہے کہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے. تو یہ جو پانی پہ جرسوں, میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا, اس کا اندر کا سسٹم بہت پیچیدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کہہ دیں کہ پہلے ایک سیل وجود میں آیا اور سیل سے ترقی کرتے کرتے, یہ جو ایک سیل ہے نا, ہاں میں یہاں سے آبے تبے پر آیا تھا کہ سیل جو ہے نا انسان کی باڈی کی ایک پہلی اینٹ کو کہتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جو سیل ہے وہ کیا ہے, جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں. سب سے بڑا سیل انڈا ہے. بھائی دیکھو, جب یہ ہم عمارت, کچھ ایسے لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہوتی ہے کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو دیوار ہے نا اس کی بنیادی اکائی ایک اینٹ ہے نا, کیا خیال ہے, وہ اینٹیں جمع کرتے کرتے پوری عمارت بن جاتی ہے. تو اس کو توڑتے چلے جائیں گے تو آخر میں ایک اینٹ آئے گی نا. تو بالکل انسان کی باڈی مختلف خلیوں سے مل کے بنی ہوئی, خلیہ بھی کہتے ہیں بعض, خلیہ کہتے ہیں واللہ عالم. تو آپ توڑتے چلے جائیں نا, توڑتے چلے جائیں, تو جیسے انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے, پھر ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے جو اس کے سفیدی کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے, یہ ایک اکائی ہے. یہی سیل ٹوٹتے ٹوٹتے کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن جب کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے تو ان کروڑوں میں بھی اندر یہی ہوگا. جیسے انڈے سے کیا بنتا ہے, اتنا تو پتہ ہوگا نا آپ لوگوں کو, انڈے سے چوزا بنتا ہے نا, تو وہ چوزے میں یوں سمجھیں کہ کروڑوں انڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے, یہی کروڑوں انڈے ہیں. تو یہ جو سیل ہے نا, جس کو انڈا تو اللہ نے بڑا کر کے دکھا دیا نا کہ یہ اتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک سب سے بڑا سیل دنیا میں شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے. اس میں آپ چائے پی لیں اس کے چھلکے میں, شتر مرغ کے انڈے کو آپ درمیان سے کاٹیں, اس میں سوئمنگ پول بنا کے تیریں, آپ جوس پئیں, چائے پئیں, یا کہیں جنگل میں جائیں تو وہ اس کے طور پر, وہ جو کیمپ کے طور پہ استعمال کر, اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا خیر, لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو سیل ہے نا, یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے, اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ انسان کی جو پیچیدگی ہے نا وہ سیل بھی ویسا ہی ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. میں یہی کر رہا تھا کہ آپ توڑتے چلے جائیں گے نا, چھوٹا کرتے چلے جائیں گے چیز, یعنی جانور چھوٹے ہیں وہ پیچیدہ انسانوں سے زیادہ ہیں. مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں کہا جاتا ہے 100 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں, اتنی سی کھوپڑی میں. اب ایک آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے, بتاؤ یہ سادہ مشین ہے یا پیچیدہ مشین ہے؟ یہ عام ڈیجیٹل کیمرے سے زیادہ انسانی آنکھ پیچیدہ ہے. تو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں فٹ کر دینا ہے بھائی, اتنی سی کھوپڑی میں 100 ڈیجیٹل کیمرے, یہ تو انسان نہیں کر سکا اب تک. تو پانی کے اندر اگر جرمز پیدا ہو جاتے ہیں, کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, فوراً ہوتے ہیں, آنن فانن ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی اس آیت کا مصداق ہے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. یہ خدا کی قدرت ہے. ادھر پانی آیا, ادھر فوراً ایک کیمیائی عمل شروع ہو گیا, حیات وجود میں آنا شروع ہو گئی. تبھی ہمیں زمین کے علاوہ کہیں حیات ملتی نہیں ہے. یہ مادی زندگی نہیں ہے, وہ دوسری زندگی تو ہے, فرشتوں کی, جنات کی, وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی جنات بھی زمین پہ ہوتے ہیں لیکن جاتے ہیں, اوپر بھی جا سکتے ہیں, وہ آسمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں.
لیکن جو مادی حیات ہے نا، جس کو انسان جس قبیلے سے ہے، یہ حیات جہاں پانی ہے وہاں ہے، پانی نہیں ہے تو یہ حیات نہیں ہے. پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا. کیسے سیکنڈوں میں منٹوں میں پیدا کر دیتا ہے وہ. آپ دیکھیں کہ ہم کہیں پانی جمع ہوتا ہے نا تالابوں میں، کوئی مچھلی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں پہ. وہاں پتہ نہیں اللہ نے پہلے سے کوئی انڈے رکھے ہوئے ہیں، کیا سسٹم ہے اللہ ہی جانے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اس خوش فہمی کے اندر، یہ بات یہاں آئی کہاں سے، اتنے گھما گھما کے یہاں. ہاں، ہدایت دینے والا، گائیڈنس کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے زمین کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، ایک خاص تناسب سے اس نے کر دیا. پھر اس میں پانی پیدا کیا، ایک خاص ٹیمپریچر. اگر یہ زیادہ ٹیمپریچر بڑھے، یہ سارا پانی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. ٹیمپریچر کم ہو، ٹھنڈے ہو کے برف بن جائے. ایسا ٹیمپریچر ہے کہ برف بھی پڑتی ہے، وہ برف گرمیوں میں پگھل کے ساری دنیا کو سیراب کرتی ہے. گلیشیئر پگھلنا شروع ہوتے ہیں تو گرمیوں میں ہمیں پانی ملتا ہے. پھر بہت ہی خوبصورت نظام ہے، ایسا اندھیر نگری والا سسٹم نہیں ہے. تو جو خدا، مجھے ایک بات بتاؤ، زمین کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، اس کو ایک خاص تناسب سے چلا سکتا ہے، زمین کو اس نے اپنے محور کے گرد اس خدا نے گھمایا ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکرز نے نہیں گھمایا، اس خدا نے زمین کو سیدھا راستہ دکھایا. اس خدا نے سورج کو سیدھا راستہ دکھایا کہ تو نے کیسے چلنا ہے. تو خود بھی بچا رہے گا اور انسانیت کی خدمت بھی کرتا رہے گا. اس خدا نے چاند کو سیدھے راستے پہ چلایا. اس خدا نے جانوروں کو سیدھے راستے پہ چلایا. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے، تو کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے یا کسی یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے، دیکھو اس کا بھی ایک سیدھا راستہ ہے، غلط راستہ ہے. غلط راستہ کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی تھنوں کی طرف جانے کے بجائے وہ نیڈوں کی تھیلی کی طرف جائے. وہ پاؤڈر کا دودھ تلاش کرنے دکان پہ جائے کہ انکل میں پیدا ہو چکا ہوں، آپ پلیز مجھے ایک خشک دودھ دے دیجیے. بکری کا بچہ ایک گمراہ ہو سکتا ہے. گمراہی کا راستہ کیا ہے کہ وہ شاپ پہ جا کے کہیں انکل میں پیدا ہو گیا ہوں، مجھے نیڈو دودھ چاہیے یا کوئی اور دودھ چاہیے کسی اور کمپنی کا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہی کہاں جائے؟ ماں کے تھنوں کی طرف جائے. تو اس بکری کے بچے کو یونیورسٹی نے بتایا کہ غلط کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ بولو نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کے بغیر انسان سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا. یہ غلط ہے. ایجوکیشن سے آپ کو جس فیلڈ کی ایجوکیشن ہے نا مادی لحاظ سے وہ چیز تو پتہ چل جائے گی. سیدھا راستہ کا اس ایجوکیشن یہ صرف اللہ کے پاس ہے. صحیح ہے نا؟ یہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے یہ علم کہ سیدھا کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. یہ دیا ہی نہیں اللہ نے. ایجوکیشن سے میرے بھائی اگر سیدھے راستے کا، آج کل جو عصری ایجوکیشن ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے، اس سے اگر سیدھے راستے کا پتہ چلنا ہوتا تو بڑے بڑے لوگ گمراہی کا شکار نہ ہوتے. وہ ہومو سیکشولیٹی کو دنیا میں لیگل نہ قرار دیتے، وہ شراب کو لیگل نہ قرار دیتے، وہ زنا کو لیگل نہ قرار دیتے، وہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل نہ قرار دیتے، وہ رشتہ داری توڑنے کو لیگل نہ قرار دیتے. اور اب پتہ نہیں کیا کیا لیگل ہونے والا ہے آگے چل کے. آپ کی نسلیں وہ کچھ لیگل ہوتے ہوئے دیکھیں گی جس کا آپ آج تصور نہیں کر سکتے، آج تصور نہیں کر سکتے. تو جیسے بکری کے بچے کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. یہ خدا نے اس کو رکھا ہے. یہ نہ آٹومیٹک ایسا ہو سکتا ہے خود بخود. یہ آٹومیٹک اتنی زبردست تمیز، آٹومیٹک پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو اتنے سارے اچھے اچھے کام کر رہی ہے. کوئی آٹومیٹک مشین، بعض دفعہ آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں جیسے کپڑے دھونے والی مشین ہے، کپڑے ڈال دو، بٹن دبا کے سو جاؤ، دھل دھلا کے خشک ہو کے تیار. تو بھائی یہ آٹومیٹک مشین کام خود بخود تو کر رہی ہے، لیکن اس مشین کو بنانے والا کوئی ہے. یہ آٹومیٹک بن نہیں گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی آٹومیٹیکلی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. تو یہ آٹومیٹک مشین کسی نے بنائی ہے، بکری کسی نے بنائی ہے، اس کے اندر بچہ کا کھوپڑی کسی نے ایسی بنائی ہے. یہ خود نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. تو میں آپ سے جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شیر کے بچے کو ہدایت خدا دیتا ہے، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ آیت نا قرآن کی یاد کر لیں، اس کو رٹا لگا کے یاد کر لیں.
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا خدا کون ہے، فرعون نے فرمایا احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، بھی اس سے بہتر بن نہیں سکتا تھا. ثم ہدا، بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو گائیڈ کیا کہ سیدھا صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہر جانور اس ٹریک پہ چل رہا ہے، ہر جانور. شہد کی مکھی ایک خاص ٹریک پہ چل رہی ہے، جنگل کے جانور ایک خاص ٹریک پہ چل رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ شیر اگر آپس میں کمپرومائز کر لیں، کمپرومائز کر کے ہرن کی چیر پھاڑ چھوڑ دیں کہ یار ہم نے اب ہرنوں کا شکار نہیں کرنا، ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسے بکرے بکرے ذبح کر کے ہم کھا لیں گے فار ایگزامپل، یا ہم کچھ بھی کر لیں گے، کوئی نیا طریقہ نکالو تاکہ جنگل میں جو بدماشی والا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے نا ہم نے، یہ ختم ہو، ظلم ختم ہو جانوروں پہ. بالفرض شیر اپنی عقل استعمال کر کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے گا نا تو آپ کو پتہ ہے اس کا ہرنوں کو تو فائدہ ہوگا، انسانوں کو نقصان ہوگا. اس کا وجہ اس کی یہ کہ جنگل میں ہرن اور گھاس پھوس کھانے والے جانوروں کی تعداد کا ریشو اتنا بڑھے گا کہ جنگل کی جو گرینری ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کا گروتھ ریشو اتنا بڑھنا شروع ہو جائے. گروتھ ریشو جب بڑھے گا نا تو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ان جانوروں کو جنگل میں جو کھانے والے جانور ہیں جب وہ کھانا چھوڑ دیں گے، وہ اپنا کہیں اور دہی بڑے پر آ گئے یا بریانی پہ آ گئے یا اور کچھ انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوگا اس ظلم سے بچنے سے، بلکہ انسانیت کو اس سے نقصان. کیونکہ اتنے جانور جنگل میں جو یہ جانور ہیں نا، یہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے درندے پیدا کر دیے، اور درندوں کا ریشو کم بڑھتا ہے کم اسپیڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ گھاس پھوس والے جانوروں کا ریشو زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھو نا آسٹریلیا میں پچھلے سال 10,000 اونٹوں کو قتل کیا گیا ہے. 10,000 اونٹ جنگلوں میں، کیونکہ اتنے زیادہ پھیلتے چلے جا رہے تھے. اتنے زیادہ اونٹ جو ہے نا یہ وحشی جانور نہیں ہے، یہ وہ جانور ہے جو اس کو انسان پالتا ہے. اب وہ لوگ تو خنزیر وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، کتے تو خیر انگریز نہیں کھاتے، لیکن یہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں. ان کو اونٹ میں زیادہ دلچسپی ہے نہیں. حالانکہ اونٹ تو انسان پالے گا نا، انسان تو وہ کھائے گا بھی، ذبح بھی کرے گا، مینا میں بھی کٹیں گے، حج میں بھی کٹیں گے. آپ نے جنگل میں لے جا کے ایسے ہی چھوڑ دیا اور جنگل میں خوراک ان کو دبا کے مل رہی ہے. تو اونٹ اتنے پھیلنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے جنگلوں کے پانی کو ختم کرنا شروع کیا، جنگل کی جو ہریالی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. تو آسٹریلیا کی گورنمنٹ عاجز آئی ہے، بھائی ہمارے پاس ان کو شوٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو جانور انسان کے پالنے کا تھا وہ آپ نے جنگل میں کھلے عام جب بدماشی کر رہے ہو تو اس کو شکار کون کرے گا؟ اونٹ کا. شیر بھی آنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا بھائی یار یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. کنوینس کا مسئلہ ہے. آپ مجھے بتاؤ شیر اس کی گردن کو دبوچتا ہے، عام طور پہ شیر گردن پہ چڑھے گا کیسے؟ کہہ رہا بھائی کنوینس کا انتظام کرو تو میں اس کو گردن سے دبوچوں گا، میں وہاں نہیں جا سکتا. یا پیراشوٹ میں آسمان سے چھلانگ لگاؤں. پھر شیر یہ بھی ڈرتا ہوگا یار اگر میں چھلانگ لگا کے اوپر پہنچ کے گردن دبوچ بھی لی میں نے تو نیچے کون اتارے گا مجھے؟ 10 باتیں سوچتا ہے نا شیر. آپ کہہ سکتے ہیں ٹانگ سے پکڑ لے، تو اونٹ کی ٹانگ اتنی بڑی ہے وہ تو گھما کے مارے گا اس کی تو ایسی کی تیسی. زرافہ کو اونٹ پہ قیاس نہ کریں، وہ کمزور ہوتا ہے. اونٹ تو بہت پاورفل جانور ہے، اتنا ویٹ اٹھاتا ہے وہ. تو اب چونکہ ایک گھریلو جانور تھا نا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا کس میں؟ جنگلوں میں. وہ بھی مسلمان لے کر گئے ہیں آسٹریلیا میں، بلوچستان سے اونٹ گئے ہیں. جب برٹش کی حکومت تھی نا یہاں تو انڈیا میں، تو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو لے کر گئے، تو وہ اپنے مسلمان تھے اپنے ساتھ، اونٹ بھی لے کے چلے گئے. اب تاریخی خبریں ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان مسلمان جن سے وہاں جا کے کام لیے جب ان کو واپس بھیجا جا رہا تھا ان کے پورے شپ کو تباہ کر دیا گیا. واللہ عالم، اللہ ہی جانے اس کی حقیقت کیا ہے. تو اب وہ جانور اتنا پھیل رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، تو اب وہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی. لوگوں نے بہت کہا تو کہ یہ جانوروں پہ ظلم ہے، انہوں نے کہا بھائی ظلم ہے، ہمارے جنگل ختم ہو رہے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جو جانور پیدا کیا اس کی نسل پہ کنٹرول کرنے والا جانور بھی وہاں پیدا کیا. اب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بدماشی کر رہا ہے شیر یہاں پہ، چیتے یہاں بدماشی کر رہے ہیں، اور بھائی یہ ہرن پہ ظلم کریں یا احسان کریں، جو اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے وہ ہمارے بہرحال فائدے کے لیے. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ شیر کے ذمہ لگا دیا، کتوں کے ذمہ لگا دیا اللہ تعالیٰ. کتے خرگوش کھا لیتے ہیں. خرگوش کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھتی ہے کہ اگر جنگل میں خرگوش کو کنٹرول کرنے والا جانور نہ ہو تو خرگوش ہی خرگوش نظر آئیں آپ کو. آسٹریلیا میں خرگوش کے نام سے کئی سال پہلے ایک مضمون چھایا ہوا تھا جنگ اخبار میں کہ آسٹریلیا میں خرگوشوں کو لے جا کے کھیتوں میں چھوڑا گیا.
یہاں سے لے گئے, وہاں خرگوش نہیں تھے نا. آسٹریلیا تو پوری دنیا سے کٹا ہوا ملک ہے نا, تو وہاں بہت سے ایسے جانور ہیں جو آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی. کینگرو آسٹریلیا کا ہے, اور عجیب سے ایک بھالو ٹائپ کا ہے جو 22 گھنٹے سوتا ہے کم بخت. میں نے اس کی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی. میں جب آسٹریلیا گیا تو پتہ نہیں کیا نام ہے اس جانور کا جی, ایسا سوتو ہے نا, اس کو دیکھ کے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ ہماری قوم کی مثالیں کہیں نہ کہیں الحمدللہ ہمیں ملتی ہیں. معذرت کے ساتھ, ناراض نہیں ہوئیے گا آپ. وہ جانور ایسا ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے یار اس کا, ہر وقت وہ ٹہنی پہ جب بھی جاؤ سو رہا ہوگا, خراٹے لے رہا ہے. گولا, یہاں اردو میں اس کا نام نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ وہیں کا جانور ہے نا. تو وہ ہر وقت سوتا رہتا ہے. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا اگر متفرق ملا کے دیکھا جائے نا تو وہ جاگتا ہے, مطلب سوتا رہے گا. سوتو ایک نمبر کا. موٹو بھی ہے اسی حساب سے. پانڈا نہیں, پانڈا نہیں, کوئی اور جانور ہے. پانڈا ہاں جو بھی ہے, خیر پانڈے کو بدنام نہ کریں آپ. تو اب کیا ہے کہ چونکہ دنیا سے کٹ کے ہے نا آسٹریلیا, تو سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے, اور انڈیا سے تقریباً 3 گنا بڑا اس کے پاس اسپیس ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی بڑھ رہی ہے اسپیس کم ہے, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ نقشے سے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. آسٹریلیا کی آبادی اتنی تھوڑی ہے اور اسپیس انڈیا سے 3 گنا زیادہ. اتنی دنیا خالی پڑی ہوئی ہے نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح فل اسپیڈ سے بھی بچے پیدا کرو, یہ دنیا بھی بھرنے والی نہیں ہے. یہ تو آپ کنویں کے مینڈک کو ایک جگہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, اور وسائل سے بھری ہوئی ہے. کھودنا شروع کرو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا ابھی. تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے, الو بنانے کی باتیں ہیں کہ زمین میں اسپیس ختم ہو رہی ہے اور بچے پیدا کریں جائیں گے کہاں, اور وسائل ختم ہو رہے ہیں. وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں ابھی جس کو نکالا نہیں ہے انسان. خوراک اتنی چھپی ہوئی ہے, ایک دانہ ہزاروں دانوں کو پیدا کرتا ہے. آپ زراعت کے قابل زمینیں, آپ کو پتہ ہے اب تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ایک گھر کو جو سبزیاں چاہیے نا صرف اپنی چھت پہ اگا سکتا ہے وہ. ایک خاندان کو جو آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک چاہیے نا, اس کے لیے بہت بڑی بڑی زمینوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ گملوں کے اندر اپنے گھر کے تمیز سے خاص ترتیب سے لگائیں, وہی آپ کی ساری خوراک کو پورا کر دے گا. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو رزق کی کمی ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. برباد کر دیا اپنے آپ کو, سکون برباد. وہ ایک صاحب آئے آج امریکہ سے آئے تھے, تو کچھ باتیں کر رہے تھے نا کہ نفسیاتی ڈاکٹر وہاں یہ کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی وہاں کے سائیکیٹرک یا سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں آپ جاؤ, میں آپ کو سروے کرواؤں گا. غریب علاقوں میں 12 15 بچے ہیں, نہ پاؤں میں چپل نہ کوئی پہننے کا اچھا کپڑا ان بیچاروں کے پاس. کوئی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور سب باصلاحیت کا مطلب کانفیڈنس. اور میں تو گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, کوئی کمیشن آفیسر جا رہا ہے آرمی میں ڈائریکٹ, صحیح ہے نا. جو پڑھائی کی طرف آ گئے نا ان میں صلاحیت شہری بچوں سے زیادہ ہے. اب یاد رکھو گاؤں میں ناخواندگی کا وہ ریشو نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اب گاؤں دیہاتوں میں ایجوکیشن کا ریشو شہروں سے زیادہ ہے. ہم تو 20 سال پہلے بھی گھومتے پھرتے تھے اور اب بھی گھوم پھر رہے ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے گاؤں دیہاتوں میں جب ہم جاتے تھے بیچاروں کا نہ اسکول کا پتہ نہ تعلیم کا پتہ. اب جب آپ جاؤ ایسے ایسے پسماندہ علاقوں میں, یہ پی ایچ ڈی ہے, اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, اس نے پتہ نہیں زولوجسٹ میں یہ کیا ہوا ہے, یہ کمیشن آفیسر گیا ہوا ہے نیوی میں, اور بچے دے مار 4.5 اسی حساب سے ہوں گے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صلاحیت گاؤں کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. تعلیم کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر ان کو آپ تعلیم آسان کر دو نا ان کے لیے, وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو وہ تو غریب ہیں. او بھائی وہ نیچر پہ ہیں. جو آدمی فطرت پہ ہوتا ہے اس کا مینٹل لیول بہت تیزی سے گرو کرتا ہے, اور جو تکلف والی زندگی میں آئے گا نا اس کے مینٹل گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. وہ مینٹل رہتا ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے نا, وہ کہنے لگے کہ وہ جی ایکچولی وہ یہ یوں وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کی. میں نے کہا یار ہمارے ہاں غریبوں کے بچوں کو جا کے دیکھو آپ, بشرطے کہ ان کو ظاہر ہے کوئی گائیڈ بھی کریں نا. صلاحیت کی بات ہو رہی ہے نا, گائیڈنس ہی نہیں ہوگی وہ تو چور اچکے بنیں گے. وہ تو پھر مالداروں کے بھی بنتے ہیں, غریبوں کے تھوڑی بنتے ہیں, بلکہ وہ زیادہ بنتے ہیں. آج کل شراب چرس گانجے مانجے یہ سارے مالداروں کے فیشن بن چکے ہیں. شیشہ میشا جتنی ہے نا یہ مالداروں کے فیشن. غریب تو پکڑا جاتا ہے, مالدار پکڑا نہیں جاتا, وہ دوستوں کو بٹھا کے پیتا ہے بیٹھ کے.
تو آپ جاؤ جا کے دیکھو ذرا, آپ کو نظر آئیں گے جو جن میں تھوڑا مذہب بھی ہے نا, جو برائیوں سے بچتے ہیں, تو ان بچوں میں آپ کو جو ان میں کانفیڈنس ہے, مینٹل لیول ہے, وہ آپ کو زیادہ اچھا ملے. قربانی کا جذبہ ان میں زیادہ ہوگا, پڑھائی کی طرف آئیں گے, زیادہ اچھا پڑھ لیں گے وہ. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے ہاں تو نفسیاتی مسائل میں وہ لوگ زیادہ مبتلا ہیں جن کے پاس ٹینشن لینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور جو ٹینشنوں سے بھری ہوئی قومیں ہمارے ہاں ہیں ان کے پاس ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے. آپ بتاؤ جس کے پاؤں میں جوتا ہے وہ ٹینشن میں ہے, یہ جوتا نہیں ہے وہ ٹینشن میں ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے وہ کس میں ہو؟ ٹینشن میں. لیکن غریب لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی مگر وہ ٹینشن میں نہیں ہوتے. کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہا ہوگا, نہ کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہوگا, نہ کوئی اسٹریس میں بیٹھا ہوا ہوگا, باولے والی جیسی باتیں کر رہا ہوگا. ہم تو ملتے ہیں مالداروں سے بھی غریبوں سے بھی, مسائل مالداروں کے زیادہ ہیں, غریبوں کے کم ہیں. خوش زندگی ان کی, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں, ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں. غریب کا بچہ ہر چیز میں, اس کو کھلونے نہیں چاہیے. وہ ٹائر میں نا, غریب کا بچہ کیا کرتا ہے, ٹائر میں ایک ڈنڈی کو گھمائے گا اور اس کو سارا دن ننگے پاؤں چلاتا ہے. اس کو ایسا مزہ آئے گا جیسے لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جا رہا ہے. حقیقت ہے. پٹے گا باپ سے مگر باپ کے دل میں بغاوت نہیں پیدا ہوگی. وجہ کیا ہے؟ نیچر پر ایک تو زیادہ ہوتے ہیں نا بہن بھائی, ایک پٹتا ہے. بہن بھائی جب ایک دو ہو نا, وہ پٹتے ہیں تو نیگیٹو اثرات پیدا ہوتے ہیں. زیادہ پٹتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے یار ہماری دھنائی ہے تو اس کی بھی تو دھنائی ہوئی تھی نا, یہ تو کلچر کا حصہ ہے, ابا پیٹتے ہیں بھائی کسی کو بھی. ایک دو بچے جب آپ کے کٹتے پٹتے ہیں وہ عجیب ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں, میرے ابا نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا. ہر وقت وہ اس کو, بچہ کیا کرتا ہے, دوسرے بچے کی جو فکر ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. یہ خوب سمجھ لیں, دیکھو ایک تجربہ کر کے دیکھو. میں آپ کو کوئی بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے نہیں دوں گا, میں آپ کو کہوں گا آپ خود تجربہ کر کے دیکھو. آپ اپنے اکیلے بچے کو کہیں لے کے جاؤ, چپ بیٹھا رہے گا وہ ایسے گمسم نا, بائک پہ بٹھاؤ, ٹینکی پہ لے کے جاؤ, چپ جائے گا سارا راستہ, بہت دو چار مشکل سے باتیں کر لے. اسی کی عمر کا ایک اور بچہ ساتھ میں بٹھا دو آپ, پھر آپ دیکھو کتنی باتیں پھینکے گا راستے میں, وہ مسلسل بولتا چلا جائے گا. اور آسان تجربہ کرو, آپ اپنی چھوٹی سی بچی کو 2 سال کی ہو, جس میں کوئی سینس نہیں ہوتی 2 سال کی بچی میں نا, آپ لے کے بیٹھو, بڑے بڑے لوگ آئیں گے سامنے سے گزر جائیں گے, وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گی. آپ ذرا 4-5 سال کا بچہ اس کے ساتھ لے کر آؤ, ایک دم آپ دیکھنا اس بچی کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ فوراً تبدیل ہونا شروع, عجیب اس کی بانچیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. حالانکہ وہ آپ کا بھائی یا بہن, اس کی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے, الگ سے کوئی بچہ ہے ایک دم, اور عمر میں 3-4 سال کا بھی فرق ہے. جتنا اس کے عمر کے قریب قریب بچہ لاتے رہو گے نا, آپ دیکھو گے اس کے چہرے کے ایکسپریشن اتنے زیادہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. 2 سال کی بچی میں کوئی شعور ہوتا ہے؟ 1.5 سال, میری بچی 1.5 سال کی ہو جائے, چھٹانکی کی میں نے زیارت کرائی تھی, یہ 1.5 سال کی ہے, 1.5 سال کی بچی ہے. اب چونکہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے, اکیلی ہے ابھی, یہ لیٹسٹ ورژن ہے نا, تو یہ تو 1.5 سال کی بچی ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے, اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی, چپ بیٹھی ہوئی ہے. 7 سال کا بچہ یا بچی آئے گی نا, یہ اس کو دیکھنا شروع. اگر 7 سال کا بھی ہے اور ایک 6 سال کا بھی ہے تو یہ 6 سال والے کی طرف مائل ہوگی. ایک 6 سال والا بھی, ایک 5 سال والا بھی ہے تو یہ 5 سال والے کی طرف مائل ہوگی. 5 سال والا بھی ہے, 4 سال والا بھی ہے, یہ کس کی طرف مائل ہوگی؟ اس کے جو دوسرے چینل سے بہن بھائی ہیں نا, دوسرے اسٹیشن سے, جو سب سے اس کی عمر میں قریب ہے, اس کی اس سے دوستی ہے. بچہ خود تلاش کرتا ہے مجھے اپنا قریب العمر چاہیے, حالانکہ وہ 1.5 سال کا بچہ ہے, ابھی اس میں شعور نہیں ہے, لیکن اس کی بانچیں کھل جاتی ہیں اپنے جیسا بچہ دیکھ کے. اس کا کسی کے باپ کے پاس علاج نہیں ہے اس بچے کی اس نفسیات کو. اگر آپ دوسرا بچہ روک لیتے ہیں, ہمارے پاس تو چونکہ دوسرے چینل بھی ہیں نا, یہاں سے نہیں ہے تو دوسرے چینل سے ہے, تو بچہ اپنی پیاس پوری کر لیتا ہے وہاں سے. جن کے پاس ایک ہی چینل ہے اور وہ بچے کی پیدائش میں وقفہ کر لیتے ہیں, وہ خدا کی قسم اپنے بچے پہ ظلم کر رہے ہیں, بچے پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ آپ نے 3-3 4-4 سال کا 2 بچوں میں وقفہ کر دیا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو کم وقت پہلے پیدا ہو گیا؟ 3 سال تک آپ نے اس کو اس کا بہن بھائی نہیں دیا بھائی, 4 سال ہو گئے, وہ ڈسٹرب ہوگا. تربیت کا ہمارے ہاں مطلب یہ سمجھا جاتا ہے بچے کی 24 گھنٹے نگرانی. کہہ رہے ہم 1 کی نگرانی کر سکتے ہیں, 2 کی نہیں کر سکتے. او بھائی آپ کی بنائی ہوئی تربیت ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ہمارا کھڑا ہوا ہے نا گارڈ ساجد, ان کے کبھی گھر جا کے دیکھو, ماشاءاللہ یہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, ان کے
ہول سیل کے حساب سے بچے ہوتے ہیں. یہ مجھے بتاتا ہے اپنے گھر کے واقعات. کہہ رہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بچے کیسے پل رہے ہیں, خود ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے معافیا مانگتے کھیلتے کودتے بڑے ہو جاتے ہیں. اور چونکہ بچے بچپن سے لڑتے ہیں تو لڑنے میں ان میں بہادری بھی پیدا ہوتی ہے, قوت برداشت پیدا ہوتی ہے ان میں. ممی ڈیڈی نہیں بنتے وہ. اس کو میں نے رکھا اس لیے, اگر یہ برگر فیملی سے ہوتا میں اس کو رکھتا, میں کہتا اس کو سنبھالنے کے لیے 6 گارڈ اور چاہیے ہمیں. حقیقت ہے نا, یہ ہمارا شاگرد ہے نا, تو اس کو سنبھالنے کے لیے 6 بندے ہمیں اور رکھنے پڑتے. تو بچے کیا کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کوٹتے بھی ہیں نا, اس سے بھی دوسرے میں برداشت, اکلوتا یا اس کے وقفہ زیادہ ہو, وہ بچہ بھی جی وہما سہما سا بن جاتا ہے. وہ بچے کو ماں باپ سے زیادہ اپنے جتنا ماں باپ چاہیے نا اتنے ہی اپنے جیسے بہن بھائی چاہیے ہوتے ہیں. سارا گوروں نے سیٹ اپ کی, ایسی کی تیسی کر دی. اور تفریح پہ جب بچوں کو لے جاؤ نا تو زیادہ ہوں تو مزہ آتا ہے ان کو لے جانے میں, وہ سب انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. 2 بچوں کو کیا گھماؤ گے یار تم لے جا کے. آپ یقین نہ آیا آپ کے 5-6 بچے ہوں, 6 7 8 10 15 20 25 30, کوئی گورنمنٹ نے پابندی ابھی تک الحمدللہ نہیں لگائی. آپ قربانی کا جانور لے کر آؤ گھر میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. بقرعید, عید الفطر, یہ سارے مزے آپ کے جب ہی آتے ہیں جب آپ کے گھر میں افراد ہوں. اور یہ خوب یاد رکھو, ڈراموں کی دنیا الگ ہوتی ہے, حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے. ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے دوسرے بچے کو روٹی نہیں مل رہی تو باپ کو تانا دے رہا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بچہ کہتا ہے ابا روٹی ملے نہیں ملے پیدا ہو گیا, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, ڈرامہ کسی بچے کو خراب کر دے, یہ فلم کسی بچے کو خراب کر کے بگاڑ دے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ بچے کو روٹی ملے نہ ملے, ہم نے غریبوں کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا زیادہ پایا ہے, جن بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی. اور مالداروں کے بچے جو اپنے باپ جن کو سونے کے نوالے کھلاتا رہا, ان میں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ باغی ہوتے ہیں, ان میں بغاوت کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. حقائق کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, کتابوں کی دنیا کچھ اور, فلموں ڈراموں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, حقیقت کی کچھ اور ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ ہمیں ہدایت اللہ سے ہم نے لی ہے اس بارے میں. ہم نے فیملی پلاننگ والوں کو لفٹ ہی نہیں کرائی شروع سے. ہم نے کہا باڑ میں جا, یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے, کتنی شادیاں ہونی چاہیے, ایسی کی تیسی تمہاری یار. میں اپنی تعریف نہیں کرتا, میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں, ہر انسان اپنے عیب جانتے ہیں, لیکن میرے اندر ایک چیز ہے, لوگ سب کہتے ہیں آپ خوش رہتے ہو, الحمدللہ اللہ خوش رکھے, نظر سے بچائے. یہ صرف آپ نہیں کہتے, یہ میرے دوست بھی کہتے ہیں یار آپ ہمیشہ خوش نظر آتے ہو بڑے آرام سے. یعنی میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے دوست احباب نا اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند کرتے ہیں کہ یار اچھا لگتا ہے بیٹھ, ان کی محبت ہے. حالانکہ فیملی پلاننگ کے حساب سے تو میں سب سے زیادہ ٹینشن میں ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ فیملی پلاننگ کہتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہے اس کی ٹینشن ہے زیادہ, 2 بچے ہلکے پھلکے کم ٹینشن. تو یار میں تو پھر 14 بچوں کے ساتھ میں تو دفن ہو چکا ہوتا اب تک ٹینشن میں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے خدا کی قسم. اور آج یہ دلیل آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے. جب میں 15 سال پہلے میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ گھر بڑا ہونا چاہیے, اولاد زیادہ ہونی چاہیے, اس وقت لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے. اس وقت کہتے تھے مفتی صاحب تم ٹینشن میں آ جاؤ گے, زندگی عذاب بن جائے گی تمہاری. لیکن اللہ نے مجھ میں اتنا کانفیڈنس بھر دیا تھا دلائل کی وجہ سے, جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا ہے. میں نے کہا یار میں آپ لوگوں سے متاثر نہیں ہوں, دنیا غلط رخ پہ جا رہی ہے. میں نے کہا یہ چیزیں ٹینشن ختم کرتی ہیں, بڑھاتی نہیں ہیں. تو 15 سال پہلے جو میرا بیان سنتے تھے نا, آج وہ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج انہوں نے رجوع کیا ہے اپنی باتوں سے. آج وہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ صحیح تھے ہم غلط تھے. آ رہی بات سمجھ میں کہ ہم غلط تھے آپ صحیح تھے. تو چھوڑ دو یار, ان اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. میں خواتین سے کہتا ہوں اپنی نسل کو مت روکو, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. خدا کی قسم عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا گفٹ اس کی اولاد ہے. گفٹ جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے. دیکھو قیمتی گفٹ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے. ایک علمی نقطے کی بات میں اکثر بتاتا ہوں, آج دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ ٹاپک چل پڑا ہے, پھر میں چھیڑ کے ختم کر کے دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بغیر پلاننگ کے دھڑ دھڑ بچے پیدا ہوتے چلے جائیں, چور چکے بنیں گے اور ہاں برباد ہو جائیں گے, اس سے بہتر ہے تمیز سے پلاننگ کے ساتھ. ابھی یہ کہا گیا, ابھی پہلے اس کو سوچو بنانا کیا ہے, کتنے وسائل ہیں, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ اس کو میں ڈاکٹر بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس پیسوں کے حساب سے اس کو مینیج کر کے آپ نے ایک کو بنا دیا. دوسرے کے اگر ہیں تو آ جائے مارکیٹ میں, نہیں ہے تو رہنے دو, تاکہ تمیز سے اچھے ہزاروں بیکار پیدا ہونے سے بہتر ہے 2 تمیز کے پیدا ہو جائیں. یہ ایک فضول قسم کی
دلیل دی جاتی ہے جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے. اس کا ایک عقلی جواب ہے بہت ہی آسان, بہت ہی آسان, لیکن وہ جواب اصل میرا مقصد نہیں, لیکن وہ میں دے ہی دیتا ہوں. وہ میں اصل وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا. اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی کھوپڑی سے فارغ ترین بات ہے. دیکھو جو آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ماتحت اتنے ہوں اور یہ ان سے اوپر ہو. اٹ از کالڈ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ اپر لیول پہ جائے نا, تو اپر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب جس کے ماتحت زیادہ ہوں, تو جب دو ہی ہوں گے تو ماتحت کہاں سے لاؤ گے مارکیٹ میں؟ صحیح نا, اپر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی ہوگی اس وقت تک. کیا کریں یار. اس کی مثال ہے کمپنی میں ہر آدمی چاہتا ہے, آپ یہ چاہتے ہو میں امپلائی بنوں یا مینیجر بنوں؟ جب قوم کے سب لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے کمپنیوں میں مینیجر بنیں, تو مینیجر کی ڈیفینیشن ہی چینج کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مینیجر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے فار ایگزامپل کہ جس کے ماتحت 100 ہوں اور یہ ان 100 پر 1 ہو, تو گروتھ ریشو جب زیادہ ہوتا ہے نا تو خود بخود مینجمنٹ مینیجر کی ضرورت بڑھ جائے گی. جب وہ روکیں گے تو مینیجر کی ضرورت ہی, وہ پھر مینیجر بن کے بھی امپلائی بنے گا, وہ ملازم ہی بنے گا وہ کمبخت. اس کی مینجمنٹ, اس کا MBA تیل لینے جائے گا, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اس کا. آپ سب اگر چاہتے ہو ہمارے سب کے بچے کمیشن آفیسر بن جائیں, تو کمیشن آفیسر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں. صوبیدار میجر کی ڈیفینیشن ہے کم سے کم اتنے ماتحت اس کے فوجی ہوں. تو جب ہر آدمی دو پیدا کر کے یہ سوچے گا کہ میں نے سب کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی کرنا ہے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فوج کہے گی, یعنی حکومت کہے گی کہ کورس تو سب نے کیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ویکینسی. یہ تو نیچرل ہے کہ بھائی یہ تو خدا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنوں کو آپ نے, اللہ نے ڈاکٹر بنانا ہے, کتنوں کو اللہ نے مینیجر بنانا ہے, کتنوں کو اللہ نے کمیشن آفیسر بنانا ہے. یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, یہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. آپ نے تو گروتھ کو بڑھانا ہے, باقی قدرت فیصلہ کرے گی کہ کون آفیسر بنے گا, کون ماتحت ہوگا. اب آپ اس ٹینشن میں آ گئے کہ میرے بچے ماتحت ہوں گے, تو یہ ٹینشن لینے کی ہے نہیں. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, جانا اس سالے نے بھی قبر میں ہے جو آفیسر بن کے جائے گا, جو فوجی. بلکہ قیامت کے دن بہت سے فوجی ان کو نشان حیدر ملے گا, بہت سے آفیسر کو نہیں ملے گا. ان کی قربانی بعض دفعہ عام رنگ روٹ کی فوجیوں کی زیادہ ہوتی ہے, فرنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, جانیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا کروں, کیسے سمجھاؤں؟ ان کو ہو سکتا ہے زیادہ اجر ملے. بلال حبشی تو غلام تھے, وہ تو غلام تھے, لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے. دنیا میں نبی نے جنت میں سن لی ان کی آواز. تو یہ تو اس کا عقلی جواب ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. دوسرا اس کا جو قرآن و سنت والا جواب ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بے تحاشا جب پیدا ہو جائیں گے, بے تحاشا, تو بھائی پلاننگ کے تحت ہو اتنے یہ تو خوب سمجھ لو اولاد سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ ہے نہیں. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے آپ کے اپنے صرف آپ کی اولاد ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوتا. جو ماتحت بھی ہے, جس پر آپ کے سب سے زیادہ احسانات بھی ہیں, اور آپ کے آپ کا بلڈ ہے, وہ آپ کی مثال ہے, وہ آپ کی نظیر ہے وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا, میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو گفٹ کس کی طرف سے ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے. بتاؤ گفٹ لینے میں پلاننگ کی جاتی ہے یا گفٹ آنے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف دیکھا جو کہے کہ چونکہ مجھے سونے کے کڑے گفٹ دیے جا رہے ہیں تو میں پلاننگ کرتا ہوں کہ میں 3 کڑے سے زیادہ لے نہیں سکتا, کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ کا تو میرے پاس انتظام ہے, 4تھی اینٹ سونے کی مجھے کسی نے دی تو پتہ نہیں میں کہاں خرچ کروں گا, ضائع نہ ہو جائے تو رہنے دو. کبھی دنیا میں ایسا بیوقوف دیکھا؟ بھائی گفٹ تو جتنا آئے آن دے, ٹھیک ہے نا, آنے دو. لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. ہم پلاننگ کے منکر نہیں ہیں کہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں, جیسے مینڈک کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, آپ بھی پلاننگ نہ کرو. ہم کہتے ہیں اس پلاننگ کے نتیجے میں نسل مت روکو, جتنے خدا گفٹ دینا چاہ رہا ہے وہ لے لو, اور جو گفٹ آتا جا رہا ہے اس کی پلاننگ کرتے چلے جاؤ. کس کمبخت کو بنانا کیا میں نے, اس کمبخت کو میں نے کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ باپ کہتا ہے یار یہ کمبخت پتہ نہیں مفتی صاحب کے بیان سن کے پیدا ہوا تھا, یہ عجیب سی چیز پیدا ہو گئی. تو بھلے کمبخت کہو آپ اس کو, کچھ بھی کہو, لیکن ہے وہ انسان ہے. دیکھو اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے. اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفٹ, جو کہتے ہیں نا نسل روکو, اس کا مطلب وہ انسان کی ویلیو گھٹا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سونا بھی گفٹ ہے, آلو بھی گفٹ ہے, ٹماٹر بھی گفٹ ہے, انسان گفٹ نہیں ہے. تم تو یار ان چیزوں کی ویلیو انسان سے
بڑھا رہے ہو تم سے تو بڑا, اور لیبل یہ لگاتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. کہاں سے خدمت ہو گئی بھائی یہ؟ تو اس لیے عورتیں اپنی جان پہ رحم کریں. جو عورت کی زیادہ اولاد ہوتی ہے نا وہ زیادہ خوش ہوتی ہے, وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے کمبخت مصیبت بن گئے, وہ اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہیں, اندر سے وہ ڈپریشن میں نہیں ہوگی. ورنہ کتے بلی پالو گے جو کہ لوگ پال رہے ہیں جا کے. انگریزوں نے تو کتوں سے دل بہلانا تبھی تو شروع کیا جب اولادیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے گائیڈنس بھائی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا, صحیح ہے نا. سب بیکار کی باتیں ہمارے سامنے لوگ حوالے دے رہے ہوتے ہیں, وہ فلانے فلاسفر نے یہ, میں نے کہا پھینک رہا ہے پھینکنے دو سالے کو. اگر اتنا نیک ہے تو خدا کے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ اتنا اچھا ہے تو اتنا اچھا ہے اگر, تو اس کو تو اللہ کو ماننا چاہیے کہ یار یہ سارا نظام خود نہیں بن سکتا, خدا نے بنایا ہے. اور جب خدا کو مانے گا تو پھر خدا کا بندوں سے لکھ کیا, اس پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اتنی بڑی چیز پہ آپ غور کر نہیں رہے اور پیچیدگیوں میں الجھا کے انسانیت کی کو تباہ و برباد کر دیا. آپ کو پتا ہے رشیا میں یہ جب یہ کمیونزم پھیلا ہے نا رشیا میں, اور سوشلزم جب رشیا میں پھیلا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انسان یہ جو ملکیت ہے نا, ملکیت ہر چیز کی گورنمنٹ مالک ہوگی, شخصی ملکیت کا انکار کیا نا رشیا نے. آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی یہ خدا کا بھی انکار, مذہب کا بھی انکار, شخصی ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے معاشرے میں ایک متوازن نظام پیدا ہوگا. یہ جو کروڑ پتی ہے, غریب سے غریب تر, یہ سارا سیٹ اپ ختم. ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آپ کو دے گی. سب چیزوں میں سب لوگ مشترک ہیں. یہ چیز اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. لیکن اس کو پاس کرنے والے اور اس پہ تحریکیں چلانے والے دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے. اب تو چونکہ وہ تحریکیں ہمارے بچپن میں, یہ تحریکیں پاکستان میں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی کہ سرخ انقلاب پاکستان میں بھی آئے گا اور یہ کمیونزم پھیلے گا, اور جو ہے نا ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہوگی, اور یہ لوگوں میں ایک آدمی اتنے بڑے بلڈر کروڑوں روپے کا مالک, دوسرا رکشا چلا رہا ہے, یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ ختم. ایک عدل و انصاف کا نظام ہوگا, بنیادی چیزیں ہر شخص کے پاس برابر ہوں گی. یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. اسلام کہتا ہے جس شخص نے پیسے کمائے ہیں, گورنمنٹ اس کے پیسوں کی مالک نہیں ہے. وہ شخص دیکھو, یہ جنہوں نے خدا کو ڈکشنری سے نکالا ہے نا, انہوں نے گورنمنٹ کو خدا بنایا ہوا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نا کہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, یہ ریاست کو گاڈ سے زیادہ انہوں نے مقام دے دیا ہے. خدا کتنا ٹیکس لیتا ہے سال میں؟ بولو نا, 2.5% لیتا ہے, اور وہ بھی ہر ایک سے نہیں, مالداروں سے. اور مالداروں کی بھی ہر چیز پہ نہیں, صرف 4 چیزوں پہ. آپ نے اگر فلیٹ لیا کرائے پر دے دیا, اللہ کہتے ہیں فلیٹ کی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے فلیٹ بیچنے کے لیے لیا تو اس پہ زکوٰۃ ہے. گاڑی آپ نے رینٹ پہ چلانے کے لیے لی, گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی بیچنے کے لیے خریدی, اس پہ زکوٰۃ ہے. تو ہر چیز پہ نہیں ہے, صرف سونے چاندی, مال تجارت اور نقدی, ان چیزوں پہ ہے. اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ, اور وہ بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہو. اور دینی بھی اللہ کو ڈائریکٹ نہیں ہے, جا کے اپنے ماموں کو دے دو آپ اگر غریب ہے, بس اللہ کہتے ہیں مجھے مل گئی. وہ اپنے بھانجے کو دے دو, اپنی بہن کو دے دو, اپنے بھائی کو دے دو. کیا ہو گیا؟ کتنا خوبصورت خدا کی ریاست کا قانون, جو ٹیکس جو خدا کا متعین کردہ ٹیکس ہے, کتنا خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خدا اس کے علاوہ کسی اور ٹیکس کا قائل نہیں ہے. اور اللہ بقرعید میں کہتا ہے ایک اور ٹیکس ہے, جانور کاٹ کے غریبوں کو خود بھی کھلاؤ, غریبوں کو بھی کھاؤ, خود بھی موٹے ہو جاؤ گے, پروٹین ملے گا تمہیں. بقرعید میں تو ہمارے ہی مزے ہو رہے ہوتے ہیں. نام ہوتا ہے عبادت کا, لیکن لاسانی کے کٹے بھی چل رہے ہیں, لاسانی والے بھی نوٹ چھاپ رہے ہیں. اور جناب لوگ کٹے بنا کے, میرا کوئی لاسانی نے کوئی کمیشن پہ نہیں رکھا ہوا کہ بیان میں ان کا بعض لوگوں کو ویسے ہی تذکرہ آ جاتا ہے. لاسانی والوں سے میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں, کیونکہ اب نا ہر چیز پہ کہتا ہے اب لگتا ہے بیٹا یہ لاسانی سے کوئی ان کا کمیشن چل رہا ہے. خیر, موٹے کٹے بکتے ہیں, کٹتے ہیں, غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں, یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. اور فطرانہ عبادت ہے, اللہ کے ٹیکس میں فطرانہ آتا ہے, وہ بھی اتنا تھوڑا سا رکھ دیا, 2.25 کلو گندم, وہ بھی اپنے بہن کو دے دو, اپنے بھائی کو دے دو, اپنے بھتیجے کو دے دو, ساس کو دے دو. صرف ماں باپ کو اور اولاد کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ, کیونکہ ماں باپ کو دینے میں گویا کو لوٹ کے خود ہی آ رہی ہے نا. بیوی کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ اس کا تو نان نفقے میں پھر جیب خرچی میں زکاتیں کاٹتا رہے گا, ٹھیک ہے نا, اس کا فائدہ خود ہی. لیکن ساس کو بھی دے سکتے ہو, سسر کو بھی دے سکتے ہو, داماد کو بھی دے سکتے ہو, بہو کو بھی دے سکتے ہو, بہن کو بھی دے سکتے ہو, بھائی کو بھی, بلکہ ڈبل ثواب ہے. نبی نے فرمایا زکوٰۃ جب اپنے قریبی رشتوں کو دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا, زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. اسلام آپ کو غلامی سے نکالتا ہے, اور جو خدا کی غلامی میں نہیں آتے نا, ان لوگوں نے آپ کو ریاستوں کا غلام بنایا ہوا ہے. ریاست کتنا ٹیکس لیتی ہے, آپ کی سوچ ہوگی. 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو 3 کروڑ روپے لے کے آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں, روڈ پہ چلا رہے ہیں, اور وہ 2 کروڑ بھی کسی ماموں چاچے کے پیٹ میں نہیں جا رہا, صحیح ہے نا.
وہ بھی گورنمنٹ کے پیٹوں میں جا رہا ہوتا ہے, اور اس میں اتنی دھاندلیاں, اتنی کرپشن, کھربوں روپے کے لوگ مالک بن گئے وہ ٹیکس کھا کھا کے, اس میں ہر جگہ رشوت. اس کو کہتے ہیں لبرل لوگ ہیں, خدا کو نہیں مانتے, انسانوں کو ہر ایک آزاد کر دیا. آپ نے آزاد نہیں کیا, آپ نے انسان کو کرپٹ لوگوں کا غلام بنا دیا ہے آپ نے. اسلامی ریاست میں خوب سمجھ لیں, حکومت کا کام لوگوں کے پیسوں کی حفاظت کرنا ہے, لوگوں سے پیسے چھیننا نہیں ہے. ٹیکس اتنا لینا جائز ہے کہ اس اصول کے تحت کہ بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان, اجتماعی جہاں فائدہ ہوگا نا وہاں. اس کی مثال ایسے جیسے دیکھو گلی میں ایک سڑک بننی ہے, یہ ابھی ہماری گلی میں 2 گارڈ رکھے نا, چوری چکاریاں بہت ہو رہی تھی. اب گارڈ رکھے ہیں تو ان گارڈوں کی تنخواہ ہر گھر سے لی جائے گی نا, تو یہ ٹیکس جائز ہے کہ بھائی یہ گارڈ کے مصارف محلے والوں نے پورے کرنے ہیں, یہ چور چکے سے بچنا. اب اگر اس میں کوئی ایک گھر کہتا ہے میں نہیں گارڈ کی تنخواہ دے رہا, بھائی تیرے باپ کو بھی دینی پڑے گی, کیونکہ جب سب کے لیے رکھا ہے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا. تو ایک گارڈ کی تنخواہ میں ہر گھر سے آپ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے, اس میں ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ گلی والوں کا فائدہ ہے. تو آپ نے کس کو پکڑا دی؟ گارڈ کو پکڑا دی. اس حد تک ٹیکس تو ٹھیک ہے. یا کوئی روڈ بنانا ہے سب کے مفاد کے لیے, اور اس میں بھی شریعت پہلے حکومت کو یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ دوسرے, کیونکہ ٹیکس شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ, کیونکہ حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہے, لوگوں کا مال لینا نہیں ہے. حکومت کا کام ہے کہ جتنے لوگ کما رہے ہیں نا وہ ببانگے دھول گورنمنٹ کو بتائیں ہم اتنا کما رہے ہیں, ہم نے کمایا ہے, یہ ہمارا ہے. تو گورنمنٹ کہے گی آپ کا ہے, اب اس کو کوئی لے نہیں سکتا. یہاں گورنمنٹ کو بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. چور کو بتا دے گا آدمی, ڈاکو کو بتا دے گا, کیونکہ پتا ہے یار تھوڑا سا مہینے کا باندھ دو, ڈاکو کچھ نہیں کہے گا. کہ محلے کے نا کچھ بدماش تھے جو انہوں نے کیا کیا کہ ہم سے یہ لیاری کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ ایک بندہ گولڈ لے کے جا رہا ہے, تو بدماش نے بلایا چھپا کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا سر وہ چوری نہ کر لے. کیا جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو, اس کے بعد کوئی تمہارے مال کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. وہ بھی کم لے رہے ہوتے ہیں ڈاکو بھی, یہ بتا رہا ہوں. جو گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے نا, اور اس کے بدلے میں دے کیا رہی ہے؟ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, علاج کا بیڑا غرق. کسی گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جاؤ, آدمی کہتا ہے روڈ پہ تڑپ کے مر جاؤں اس ہسپتال سے بہتر ہے جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ. اور جو دنیا میں, ہاں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے مال کی گورنمنٹ کے ذمہ حفاظت ہے. حفاظت جب ہوتی تو لوگ اپنا مال بتاتے ہوئے خوش ہوتے. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں میرے ہیں. اب بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں یار چوڑے میں آ جائیں گے. دوسرا کام, گورنمنٹ اگر لوگوں کی اجتماعی ضرورت پوری کرے گی نا تو سب سے پہلے ملکی وسائل اختیار کرے گی. سمجھتے ہو, کسی کی شخصی زمین سے نہیں نکال سکتی کچھ بھی. آپ کی شخصی زمین سے جو نکلا, اسلام کیا کہتا ہے کس کا ہے؟ آپ کا ہے, وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ لوگوں کے لیے, یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت لوگوں کے لیے, یہ لوگوں کے لیے ہوتا نہیں ہے, نام ہے لوگوں کا. اس سے وہ آمریت 100 گنا اچھی ہے جو بادشاہ ہو لیکن لوگوں کے مال کا محافظ ہو اور اپنی تنخواہ بہت زیادہ لے رہا ہو, وہ پھر بھی ایک تک بنتا ہے اس کا. یہ جو ہمارے یہاں سڑا ہوا نظام مسلط ہے, اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. تو پھر وسائل پوری کرے گورنمنٹ کہاں سے؟ خزانوں سے, جو حکومت کے پاس وسائل ہیں. پھر حکومت تجارت کرے, لوگوں کو سروسز دے, ان سے پیسے کمائے. اس طرح گورنمنٹ کے پاس اتنے کمانے کے وسائل ہیں کہ صرف ایک انتہائی قحط زدہ ملک میں تو ٹیکس کا نظام چلے گا, ورنہ ٹیکس کی ضرورت. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی, 5 روپے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا اس میں, حالانکہ نہ پیٹرول دریافت ہوا تھا اور نہ کوئی یہ جو آج کل اتنی ترقی ہے یہ بھی نہیں ہوئی تھی. 1 روپے ٹیکس نہیں تھا, بجائے کہ وسائل اتنے, اپنے ہی وسائل استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں بنتا تو پھر گورنمنٹ ٹیکس لے گی ہر ایک سے, اس کی آمدن بھی دیکھے گی, اس کے خرچے بھی دیکھے گی. حکومت یہ نہیں دیکھتی اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں, اس کی اولاد کتنی ہے, یہ کتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہے, یہ گورنمنٹ نہیں دیکھتی. گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اتنا کما رہا ہے تو اس پہ ہمیں اتنا دو. ابے بھائی جب وہ اتنا کما رہا ہے تو جن پہ خرچ کر رہا ہے وہ اسی قوم کے ہیں نا, صحیح ہے نا, تو یہ تو آلریڈی کر رہا ہے خرچ. سارا گند, کیونکہ اسلام نہیں ہے تو اب ہر چیز پہ لیبل لگا لیا ہے, اور عدل کا, حالانکہ وہ عدل نہیں ہے. پھر بھی ٹیکس دیا کرے, ورنہ ملک میں کوئی ٹیکس سے روک نہیں رہا آپ کو, میں تو بتا رہا ہوں نظام گندا ہے. ٹیکس دینے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہیں دیں گے تو اور گندا ہو جائے گا, کوئی اچھا نہیں ہونے والا. میرے پاس کچھ حکومت کے اہلکار بھی آئے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو ترغیب دیا کریں کہ اپنی آمدن شو کیا کریں, ٹیکس دیا کریں. میں نے کہا تاکہ وہ چوڑے میں آ جایا کریں. آپ یہ بتاؤ, اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو چوڑے میں لائیں.
بعض ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی آمدن شو کرتا ہے وہ زیادہ پکڑا جا رہا ہے, اس پہ پابندیاں لگتی چلی جا رہی ہیں, اور جو نہیں شو کر رہا وہ ہنسی کو زندگی گزار رہا ہے. تو یہ حکومت کے نااہلی ہے نا, یہ تو سارا نظام ہی سارا گندا نظام ہے. آپ خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روس کے بڑے بڑے ماہرین تھے, انہوں نے سوشلزم کو معاشرے میں فروغ دیا. انہوں نے کہا کہ انسان کی شخصی ملکیت نہیں ہوگی, گورنمنٹ سب کی مالک ہوگی. اور انہوں نے کہا جو سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اندھی بہری قوتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. یہ حدیث میں آتا ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ ہم چیزوں کے ریٹ متعین کر دیں تاکہ نہ کوئی اس سے کم پہ بیچے نہ اس سے زیادہ پہ. آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو المسعر, چیزوں کے ریٹ کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. اللہ کو جو چیز سستی کرنی ہوتی ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے, مہنگی کرنی ہوتی ہے کم کر دیتا ہے. اس لیے اسلام میں شدید مجبوری کے بغیر چیزوں کے ریٹ متعین کرنا بھی جائز نہیں ہے. دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, صحیح حدیث. فرمایا لوگوں کو بزنس سے آزاد چھوڑ دو, آزاد چھوڑ دو, اللہ ایک دوسرے کے ذریعے ان کو کھلائے گا. آزاد چھوڑ دو, کوئی نہ ریٹ متعین کرو, جس نے جو بزنس کرنا ہے کرے. حکومتوں نے آزاد نہیں چھوڑا ہوا. جو کسان فصل اگاتا ہے نا, وہ 50 سال پہلے چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا, دھوتی بنیان میں. آج بھی کس میں ہے؟ دھوتی بنیان. اتنی محنت کر کے ٹکا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ چند تاجروں کا قبضہ ہے. کس کا قبضہ ہے؟ چند تاجروں. انہی تاجر کو یہ گندم بکے گی, اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آ سکتی. اور ان تاجروں کو کیوں بکے گی؟ وہ بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے اٹھا لیتے ہیں, ان کے باپ کا 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا ہوتا اس میں. ہائے 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 کیا آبادی. اب معیشت پہ بیان چلا گیا, کسی اور طرف جا رہا ہے, بس یہ کمپلیٹ کر دوں. دیکھو یہ جو سودی نظام ہے نا, جو گوروں نے ہم پہ مسلط کیا, یہودیوں نے, اس کا کیا نقصان ہے آپ کے پاس. دیکھو اگر اللہ یہ سودی نظام نہ ہوتا, بینک آپ کو 5 روپے بھی نہیں قرضہ دیتا. کیا خیال ہے؟ پھر تاجروں سے جو مال اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ وہی ہوتے جنہوں نے محنت سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا. کسانوں سے مال اٹھانے والے, اور اس میں سب آزاد ہوتے. میں بھی جب چاہتا مال اٹھاتا, آپ بھی چاہتے, کیونکہ کسی کے پاس اتنے کروڑوں روپے ہوتے ہی نہیں کہ بینک سے ٹھگ کر کے قرضہ لیا, گندم اٹھائی, مارکیٹ میں بیچا, بینک کا تھوڑا سا سود دے کے واپس کر دیا. ایسا ہوتا ہی نہیں. اور اگر بینک میں مزاربت کی بیس پہ پروفٹ ہوتا, کہ بینک کہتا ہے میں 1 کروڑ اگر دے رہا ہوں تو 1 کروڑ پہ تجھے جو پروفٹ ہوگا نا, اس پروفٹ میں مجھے پرسنٹیج چاہیے, تو بھی معیشت میں اعتدال پیدا ہوتا. اس لیے کہ دیکھو 1 کروڑ بینک نے آپ کو دیا, آپ نے گندم اٹھائی, مارکیٹ میں سیل کی, جتنی مہنگی کر کے سیل کرو ٹینشن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جتنی مہنگی سیل کرو گے بینک کا پروفٹ اتنی پرسنٹ بڑھے گا. بینک کا جتنا پروفٹ بڑھے گا نا, تو جن لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں ان کے پروفٹ کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا. پولیس بلاؤ بھائی, اس کے علاوہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو بینک پھر اکاؤنٹ جب کھولے, آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے, آپ نے بینک میں 1 کروڑ روپے رکھوائے, آپ بینک سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرو گے کہ 1 کروڑ میں مجھے 2 لاکھ چاہیے. آپ کرو گے 1 کروڑ پہ تیرا باپ جتنا کمائے گا نا, مجھے پرسنٹیج چاہیے اس سے. تو سالے نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے اور مجھے 2 لاکھ پکڑا کے خوش ہو رہا ہے کہ یار مجھے 1 کروڑ پہ 2 لاکھ ملے. یہ نہیں پتا ہوتا اس بے وقوف عوام کو کہ 1 کروڑ پہ 2 لاکھ جو تمہیں ملے ہیں, اس میں جو 1 کروڑ میں جتنی چیزیں تم 1 مہینہ پہلے خرید سکتے تھے نا, اب وہ 1 کروڑ 12 لاکھ میں آ رہی ہے. تمہارا پروفٹ تو ٹکے کا نہیں ہوا. کیا ہو گیا؟ یہ بات میرے جیسے مولوی کو سمجھ میں آ رہی ہے, ہمارے ماہرین معیشت کو سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ خدا کی ہدایت نہیں ان کمبختوں کے پاس. یہ گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. خدا کی طرف سے ہدایت, میں بتا رہا تھا نا, بکری کا بچہ جو ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے, خدا نے سکھایا ہے. ماہرین نے, آج کے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں سکھایا. اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھ لیتا نا بکری کا بچہ, وہ نیڈو اور ڈبے کے دودھ کی طرف جاتا, وہ بکری کے تھنوں کی طرف, وہ کہتے ہیں اس میں جرمز لگے ہوئے ہیں. ہاں وہ میڈیکل سائنس پڑھا ہے, جراثیم شدہ ہے یار, دھویا بھی نہیں ہے میرے مالک نے آج, وہ بیڑا غرق ہو جاتا اس کا. معیشت میں بھی خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ معیشت کیسے اعتدال پہ آتی ہے. آپ ماہرین معیشت سے پوچھ رہے ہیں جا کے, ان کو کیا پتا, وہ تو IMF سے قرضے لیتے رہیں گے, بیڑا غرق کر دیا آپ کے. اور ان کو ایسا سکھایا جاتا ہے کہ ایسا دماغ پہ جادو ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں ان قرضوں کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. اب تو خیر قرضوں میں اتنا جکڑ گئے ہیں کہ قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. اب تو شاید میں بھی وزیر اعظم بنا تو آتے ہی سب سے پہلے 1 کروڑ روپے کا قرضہ لوں گا تاکہ پرانا والا تو ختم ہو نا. تو بیڑا ہی غرق کر دیا نا اب تو.
جلدی سے مثال دے کے نا اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ بیان کھچڑی ہی کی طرح سن کے جایا کرو. لوگ کہتے ہیں ٹاپک ہی نہیں ہوتا. بھائی تمہیں جو آ رہا ہے نا سن لو بس. کوئی غلط بات تو نہیں, میں کوئی چوری کی ترغیب تو نہیں دے رہا نا, آپ کو سٹا لگانے کی ترغیب تو نہیں دے رہا نا. اچھی بات سننے کو جس طرح سے بھی ملے. میں کوئی لیکچرار تھوڑی ہوں کہ آپ کو میں اسلامیات کی میں نے تیاری کروانی ہے پڑوسیوں کے حقوق پر. لوگ کہتے ہیں ایک ٹاپک پہلے پڑوسیوں کا حقوق پھر فلانا. بھائی جو نصیحت کی بات جو جا رہی ہے مارکیٹ میں آنے دو. فائدہ ہو رہا ہے بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. آم کھاؤ, پیڑ گرنے سے مطلب نہ رکھو. اور اسی میں حسن ہے. یہ بھی اگر مجلس تکلف والی ہو گئی تو موٹیویشن نہیں ملے گی آپ کو. آپ نالجیبل بن کے چلے جاؤ گے, بڑے بڑے اچھے لیکچرار بن جاؤ گے پڑوسیوں کے حقوق پہ, آپ ماں باپ کے حقوق پر. لیکن جو بننا چاہیے نا, جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنو گے آپ. تو جیسا چل رہا ہے اٹرم پٹرم چلنے دو. کوشش میں کرتا ہوں ٹاپک سے نہ ہٹوں, لیکن کیا کریں بھائی, ہو جاتا ہے. قیام تام بیچ میں آتا ہے, واش روم بھی آتا ہے, چائے گٹکا بھی آتا ہے, پھر دوبارہ بس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں.